کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنوری 2022 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت 7 سال کی عمر کے بچے کی ذہانت کے برابر تھی؟ دسمبر 2022 یعنی 11 ماہ بعد اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوا اور اس کی ذہانت 9 سال کی عمر کے بچے کے برابر ہو گئی۔ مصنوعی ذہانت کی اس تیز رفتار ترقی سے آنے والے وقتوں میں کیسے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کیسے اسلام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ دیگر اہم معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شفیع ڈائری اور میں ہوں آپ کا دوست شفیع الرحمان۔ ڈیئر ویورز، آپ کمپیوٹر سے خوب واقف ہیں۔ کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی آ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے جو انسان کرتا تھا لیکن بعد میں کمپیوٹر نے کرنا شروع کیا، جیسے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھایا جاتا ہے، ایسے ہی ماہرین کمپیوٹر کو بھی سکھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن ماضی قریب میں مصنوعی ذہانت کی سیکھنے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اس نے ایک طرف انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے تو دوسری طرف انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اے آئی کی سہولیات یا اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ ہماری زندگی میں ہیلتھ کیئر، فائنانس، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹیشن، انٹرٹینمنٹ اور دیگر تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اے آئی ان شعبوں میں آسانی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے تو پھر ان شعبوں سے منسلک تمام لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے۔ اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اے آئی خود اے آئی ڈیولپ کر رہی ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ ایک سنو بال لے لیں جس میں ہم چھوٹا سا گولا بنا دیتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف چھوڑ دیں تو جیسے جیسے یہ گولا نیچے کی طرف جاتا ہے برف اس کے ساتھ چمٹتی جاتی ہے اور یہ گولا تیزی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 3 بنیادی اقسام ہیں، جس میں پہلی قسم ہے نیرو یا ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جس کو ہم اسپیشلائزڈ ان ون ایریا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں ایک پروگرام ہوتا ہے اور یہ صرف اسی پروگرام پر کام کر سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے جنرل یا اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس قسم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کے ذہن کی مانند کام کرتا ہے، یعنی یہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسری قسم ہمارے پاس اے آئی کی ہے سپر انٹیلیجنس۔ سپر انٹیلیجنس کی صلاحیت انسانی ذہن سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ آج کل میدان میں نہیں ہے۔ فی الحال اے آئی کی دوسری قسم موجود ہے جس کو ہم جنرل یا اسٹرانگ اے آئی کہتے ہیں اور یہ انسانوں کے ذہن کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت کو آزما سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے واٹس ایپ میں میٹا اے آئی، اسی طرح چیٹ جی پی ٹی اور چیٹ بوٹ وغیرہ جیسے پروگرامات ہماری بے پناہ مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی سوال آ جائے اور ہم اسے گوگل پر تلاش کرنا چاہیں تو ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں، آرٹیکلز پڑھتے ہیں اور ایک تھکا دینے والی محنت کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی سوال آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں، میٹا اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی پر سرچ کریں تو 2-3 سیکنڈز کے اندر ہمارے سوال کا ایک ٹھوس جواب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اے آئی کا کرشمہ ہے جو چند سیکنڈز کے اندر ہمارے سوال کا جواب مختلف ذرائع سے ڈھونڈ کر ہمیں دے دیتا ہے اور ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتا دیتا ہے۔ اے آئی کا کام صرف ہمیں معلومات دینا یا ہمارے مسائل حل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بلو کالر جاب کو بھی بہت خطرہ لاحق ہے۔ بلو کالر جاب کا مطلب ہے جو لیبرز کام کرتے ہیں ان کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائے ہوئے روبوٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ جب روبوٹس آئیں گے تو لیبرز کی جگہ روبوٹ کام کریں گے، جس سے لیبرز کے کام پر کافی اثر پڑے گا۔ اسی طرح وائٹ کالر جاب کا مطلب ہے
جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آفیسز کے کام بھی انسانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ کریٹو جابز کی بات کریں تو اے آئی سب سے زیادہ کریٹو جاب سے منسلک لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، جیسے فوٹوگرافر ہے، ڈیزائنر ہیں، رائٹر وغیرہ ہیں۔ تو اے آئی ان شعبوں میں بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ فرض کریں ایک فوٹوگرافر فوٹو بناتا ہے تو اس پر کافی ٹائم لگاتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے اور بڑی محنت بھی کرتا ہے۔ یہی فوٹو اگر آپ اے آئی سے ڈیمانڈ کریں تو اے آئی کے پاس جتنے بھی تصویریں ہیں ان تمام تصویروں سے کسی سے ناک، کسی سے کان، کسی سے گلا، آنکھیں وغیرہ مختلف تصویروں سے اکٹھی کر کے وہ آپ کو ایک ایسی تصویر دے دے گا جو ایک فوٹوگرافر کافی محنت کے بعد بھی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح میں آپ کو آفس ورک کی ایک مثال دوں تو چیٹ جی پی ٹی کے دفتر میں صرف 200 ورکرز کام کرتے ہیں۔ ان 200 ورکرز نے چیٹ جی پی ٹی بنایا بھی ہے اور وہ آپریٹ بھی کر رہے ہیں، جبکہ چیٹ جی پی ٹی ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ جو آفس میں کام کرتے ہیں اور پروگرامات چلاتے ہیں ان سے بہتر اور زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ صرف یہ نہیں، جو آپ کے ذہن میں چلتا ہے وہ بھی اے آئی کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں تو دکاندار کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ فیس بک کھولتے ہیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ کھولتے ہیں تو مصنوعی ذہانت کی مدد سے سوشل میڈیا کے ایپس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور وہی چیزیں اسکرین پر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ اے آئی ترقی کر رہا ہے، لگتا ایسے ہے کہ بہت ہی جلد اے آئی انسان کو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن یہاں پر خوشائند بات یہ ہے کہ اے آئی جتنی بھی معلومات اکٹھی کر رہا ہے یہ معلومات کسی نہ کسی طریقے سے انسان نے ہی کمپیوٹر سسٹم میں انٹر کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک انسان نے یہ معلومات درج نہیں کی ہوتی ہے اے آئی ان معلومات کو کہیں سے بھی نہیں لے سکتا۔ فی الحال اے آئی کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ کامن سینس اور کریٹو انٹیلیجنس سے کام لے سکے۔ تاہم آنے والے وقتوں میں کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام کو کیسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو اور ہم اے آئی سے پوچھیں تو اے آئی اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب دے گا۔ اے آئی مختلف ذرائع سے اس کا جواب ڈھونڈے گا۔ غیر مسلموں نے یا کسی بھی مذہب کے لوگوں نے اس کا جواب جس انداز میں انٹرنیٹ پر ڈالا ہو وہاں سے اے آئی سرچ کر کے ہمیں اس کا جواب دے گا، جس سے ہماری رہنمائی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مسلمان ہیں اور مسلمان علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ اب اے آئی کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو سیکھیں اور دین اسلام کو اے آئی کا حصہ بنائیں، یعنی اس ٹیکنالوجی کو دجال کا فتنہ سمجھنے سے بہتر ہے کہ اس کو سیکھا جائے، جبکہ حکومتی سطح پر بھی اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شفیع ڈائری سے فی الحال اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ فی الحال اللہ حافظ۔